هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. پہلا قصہ اصحاب کہف کا. یہ چند نوجوان تھے، تفصیل کا وقت نہیں، آپ سارے جانتے ہیں. وقت کے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا تھا. اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض، کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں بنائیں گے، کسی کو معبود نہیں بنائیں گے. ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا جو ان کو شرک پر مجبور کرتا تھا. اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ ہو گئے، لوگوں سے دور ہو گئے. ایک جگہ ایک آدمی جا کے بیٹھا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، یہ سارے نیک لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر یہ ایک غار کے اندر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار کے اندر ان پر نیند طاری کر دی اور ایک طویل عرصے تک یہ سوئے رہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سوئے تو رہے لیکن ان کی ہم حفاظت کرتے رہے. سورج کی تپش سے بھی ان کو بچایا اور جتنی سورج کی گرمائش یا تپش کی ضرورت تھی وہ بھی ان کو پہنچا کرتی تھی، ہوا بھی ان کو پہنچتی تھی اور ان کو لوگوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل رکھا. ان کے اس غار کے اوپر بھی ہم نے ایک رعب طاری کر دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جایا کرتا تھا. 300 وازدادوا 9 یعنی 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے اور ان کو بھوک لگ رہی تھی. کھانے کے لیے ایک کو بھیجا کہ جاؤ شہر سے کھانا لے کر آؤ. اس طرح لوگوں کو اطلاع ملی اور اس وقت حکومت بدل چکی تھی اور نیک حکمران آ چکا تھا اور نیک بادشاہ آ چکا تھا. اور یوں اللہ رب العزت نے ان اللہ والوں کو بھی محفوظ کیا اور باقی انسانوں کو بھی سبق دیا کہ دیکھو میں صدیوں تک نیند میں زندہ رکھ سکتا ہوں اور ان صدیوں کے بعد نیند سے بیدار کر کے تمہیں دکھا سکتا ہوں. تو تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے بعد کس طرح میں زندہ کروں گا. جیسے میں ان کو صدیوں کے بعد جگا سکتا ہوں اور ان صدیوں میں ان کو محفوظ رکھ سکتا ہوں تو تمہیں بھی موت کے بعد زندہ کر سکتا ہوں. یہ آزمائش ہوتی ہے کہ حالات سخت آ گئے جی، اب ہم کیا کریں، ایمان پر قائم رہیں یا بدل جائیں. تو اللہ نے نمونہ دکھایا کہ چند نوجوان سے اور ثابت قدم رہے، تم بھی ثابت قدم رہو. اب اگر انسان اس آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، قرآن سے تعلق مضبوط رکھنا، ہر طرح کی آزمائش سے نکل جاؤ گے. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تذکرہ کیا کہ فتنے آئیں گے تو حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں ہر طرح کے فتنے اور آزمائش سے بچاتی ہے. اور نمبر 2 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو. نمبر 3 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو ان اللہ والوں کو چھوڑ کر دنیا داروں کی طرف اپنی توجہ نہ کرو. نمبر 4 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کی راہ پر کبھی نہ چلنا، ان کی راہ پر کبھی نہ چلنا. یہ اللہ رب العزت نے گویا ان آزمائش کے ان دنوں میں ثابت قدم رہنے کا طریقہ بچا دیا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ایک حکم دیا اور آپ کے واسطے سے ہم سب کو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، کوئی وعدہ کرو تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا کرو کہ اس سے وہ وعدہ پورا کرنے میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے.